2002 में अनारकली लाहौर में मेरी खिलौनों की एक मशहूर दुकान थी, जहां पर हर वक्त ग्राहकों का रश लगा रहता था। एक फकीरनी की 10 साला बेटी हर रोज़ मेरी दुकान के सामने आकर बैठ जाती और मेरी दुकान पर खिलौने देखकर खुश होती थी। वो अपने इशारों से इन खिलौनों को तरतीब भी देती थी और यही इसका मशगला था। मैंने इसे कई बार मना किया कि मेरी दुकान के सामने मत बैठा करो, लेकिन ये लड़की बाज ना आई। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इस बच्ची को बालों से पकड़कर बहुत मारा और फिर इसके बाद सड़क पर घसीटा। इसके बाद वो लड़की मुझे अपनी दुकान के सामने नजर ना आई। कुछ दिनों बाद मुझे अपने रवैये पर बहुत अफसोस हुआ। मैं जानता था कि मैंने गलत किया, लिहाजा मैंने अपनी दुकान का सबसे महंगा खिलौना उठाया और बच्ची की तलाश में निकल पड़ा। मैं इससे ये खिलौना देना चाहता था, मगर काफ़ी तलाश करने के बावजूद वो मुझे कहीं नज़र ना आई। मैं इस मासूम बच्ची से माफ़ी मांगना चाहता था जिसका मैंने दिल दुखाया, मगर अफसोस कि मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। 15 बरस बाद मुझे फालज का अटैक हुआ तो मेरा बेटा मुझे अस्पताल लेकर गया। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर ने मुझे देखा तो मुझसे कहने लगी। आज फिर वो मेरी दुकान के सामने आकर बैठ गई और फिर अपने हाथ के इशारों से वो मुख्तलिफ खिलौनों को तरतीब देने लगी। मैं इस लड़की को देखकर हैरान हुआ। वो महज 9 या 10 साल की थी। वो किसी फकीरनी की बेटी थी। एक दिन मैंने इससे पूछा कि तुम क्यों आती हो यहाँ। वो कहने लगी कि मुझे ये खिलौने बहुत पसंद हैं। मैंने इससे कहा, क्या तुम स्कूल नहीं जाती? इसने ना में सर हिला दिया। कल मैं जैसे ही घर से निकला तो मेरी बेटी शैला मेरे सामने आई। वो मुझसे कहने लगी, बाबा मुझे एक खूबसूरत सी गुड़िया चाहिए। मैंने अपनी बेटी को प्यार किया और इससे कहा, ठीक है, वापसी पर मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत तरीन गुड़िया लेकर आऊँगा, बल्कि मेरी शहजादी जैसी। मेरी बेटी ये सुनकर बहुत खुश हुई। यही खुशी थी जो मैं इसके चेहरे पर हर वक्त देखना चाहता था। सारा दिन दुकान पर गुजार कर शाम को मैं अपनी शॉप से अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया लेकर गया। शैला गुड़िया देखकर बहुत खुश हुई और मैं इसे खुश देखकर ही खुश होता था। मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी थी। मेरी शॉप पर हर वक्त ग्राहकों का रश रहता था। अनारकली लाहौर की सेंटर में मेरी ये दुकान थी और ये मेरी ज़ाती शॉप थी। मैं इस दुकान का किराया भी नहीं देता था, लिहाजा मुझे काफ़ी बचत हो जाती थी। एक दिन मेरी शॉप के सामने एक शख्स ने अपनी गाड़ी खड़ी की। इसने मेरी शॉप से अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए, फिर फकीरनी की बेटी की तरफ इशारा करके कहा कि ये आपकी मुलाजमा है। मैंने कहा, नहीं, ये मेरी मुलाजमा नहीं, ये किसी झुग्गी वाले की बच्ची है। इसे ये खिलौने पसंद हैं, देखकर महफूज होती है। कहने लगा, आप इसे यहाँ से उठाएं, ये आपकी गाहक खराब करेगी। ज़रा इसके कपड़े तो देखो, कितने मैले और गंदे हैं। इस आदमी के जाने के बाद मैंने लड़की से कहा कि यहाँ से चली जाओ, मगर वो मुस्कुरा कर सर ना में हिला देती। कई बार मैंने इसे मना किया, मगर वो लड़की बाज ना आई। एक दिन मैं सख्त गुस्से में था। बीवी से किसी बात पर मेरा झगड़ा हुआ था और आज मेरा मूड भी ऑफ था। मेरा इरादा था कि आज दुकान में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की सामने आकर बैठ गई तो मैंने इसे चले जाने का इशारा किया। वो वहाँ से ना उठी तो मुझे गुस्सा आया। मैंने इस लड़की को बालों से पकड़ा और खूब मारा, फिर इसे सड़क पर घसीटने लगा। बाजार में लोगों ने मेरा रवैया देखा तो वो जमा हुए और कहने लगे कि क्यों बच्ची को मार रहे हो। अब मेरे पास लोगों को बताने के लिए कोई बहाना नहीं था, तो मैंने झूठ में यही कहा कि ये मेरी दुकान से खिलौने लेकर भाग रही थी, तो मैंने इसे पकड़ लिया। इस पर बाकी दुकानदार भी मेरा साथ देने लगे और कहने लगे, हाँ, इसी तरह की लड़कियां हमारी दुकान से भी चीज़ें चुरा के भाग गई थी। तुम ठीक कह रही हो और अच्छा किया जो इसकी इतनी पिटाई की। उम्मीद है कि दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेगी। मुझे पहली बार इतना गुस्सा आया था और मैं खुद पर ही हैरान हुआ कि आखिर मुझे हुआ क्या है। इससे पहले तो कभी किसी पर हाथ तक नहीं उठाया था, मगर आज एक मासूम बच्ची को इतना मारा। आज मैंने वक्त से पहले ही अपनी शॉप बंद की और फिर घर वापस आ गया। बीवी का मूड भी ऑफ था, क्योंकि मैं इससे लड़ाई झगड़ा करके ही तो गया था। तो मैंने जाकर अपनी बीवी को मनाया, इससे माजरत की अपने रवैये की। वो शायद इसी इंतज़ार में थी कि मेरा शोहर मुझे मनाए, लिहाजा मुस्कुराने के लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, गलती मेरी थी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गई थी। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ अकेले कमरे में बैठा था। बीवी मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, आज आप बहुत उदास नज़र आ रहे हैं। मैंने बीवी को बताया
کہ ایک بچی تھی میری شہلا کی ہم عمر ہی تھی۔ تم سے لڑائی جھگڑا ہوا تو میرا موڈ آف تھا۔ آج شاپ میں گیا تو وہ کسی جھگی والی کی بیٹی تھی۔ اکثر اوقات میری دکان کے سامنے آ کر میرے کھلونے دیکھتی تھی، اور میں بھی اتنا بے ضمیر انسان تھا کہ ایک کھلونا تک اسے نہ دیا، اور آج تو غصے کی وجہ سے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، بہت مارا۔ بیچاری بہت رو رہی تھی، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اس کے چہرے پر جو آنسو تھے، اس سے اب مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ بیوی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ کو اپنی غلطی کا احساس بھی تو ہو گیا ہے۔ جب بھی وہ لڑکی دوبارہ آئے تو اسے کوئی اچھا سا کھلونا دے دینا، کوئی گڑیا وغیرہ دے دینا، تو وہ خوش ہو جائے گی۔ میں نے بیوی سے کہا، یہی تو مجھے خوف ہے کہ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گی۔ جس طرح سے اسے مارا گیا تھا وہ ہرگز نہیں آئے گی۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی، کوشش تو کرے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے۔ میں کئی دنوں تک اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ میری دکان کے سامنے نہ آئی۔ پھر ایک دن میں نے دکان سے قیمتی گڑیا اٹھائی اور اپنی دکان کو تالا لگا لیا۔ وہ لے کر میں ارد گرد جھگیوں میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ شہر کی جتنی بھی تھی، میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے چہرے کو تو اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہوا، گڑیا لے کر واپس اپنی دکان پہ آیا۔ میں اپنی دکان کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، شہلا کو کرنٹ لگا ہے، آپ جلدی سے گھر چلیں۔ میں نے جیسے ہی لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو گھر کی طرف بھاگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں گھر پر پہنچا تو بیوی چھت پر موجود تھی۔ چھت پر اور بھی محلے کی کچھ خواتین اور مرد موجود تھے اور رو رہے تھے۔ میں جیسے ہی چھت پر گیا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی شہلا چھت پر بے جان حالت میں پڑی تھی۔ وہ ایک لوہے کے راڈ سے کھیل رہی تھی اور بجلی کی تاروں پر وہ راڈ لگا، جس کی وجہ سے اسے شدت کے ساتھ کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ میری معصوم بچی میرے سامنے مری ہوئی حالت میں پڑی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اچانک میرے سر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اب میرا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ شہلا کے بغیر گھر بالکل سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ میری بیوی بھی کئی عرصے تک بیمار رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی، بس اس کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی۔ بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ بیٹی کے جانے کے بعد ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے تاکہ اس گھر کی رونق بحال ہو جائے، مگر کافی عرصے تک میری اولاد نہ ہو سکی۔ میری بیوی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورے سے یتیم خانے سے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا جو اکلا وارث بچہ تھا، جس کے والدین یتیم خانے کے دروازے پر اسے پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی، لیکن میں نے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ پھر اس کا نام فرحان رکھا۔ فرحان ہماری زندگی تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں اپنی بیٹی شیلا کو کبھی نہ بھول پایا۔ اس کی تصویر کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے سوتا تھا۔ میری بیٹی اکثر میرے خوابوں میں آتی تھی اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں حقیقت میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ دکان پر اب میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن میرے دوست احباب مجھے یہی مشورہ دیتے تھے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو۔ اگر تم گھر میں بالکل بیٹھ کر ہوگے تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی، لہٰذا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ دوستوں کی ضد پر اور ان کے کہنے پر میں کبھی کبھی دکان میں جایا کرتا تھا، لیکن ادھر مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ہر وقت وہ بچی میری آنکھوں کے سامنے ہوتی جس کو میں نے مارا تھا۔ اب میری حالت یہ تھی کہ جب میں گھر آتا تو مجھے اپنی بیٹی شہلا یاد آتی، اور جب دکان پہ جاتا تو ادھر مجھے وہ بچی یاد آتی جس کو میں نے مارا۔ دونوں سے میں چھٹکارا حاصل نہیں کر پایا، حتیٰ کہ کافی دن گزر گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے دونوں کو بھولنے کی کوشش کروں، لیکن وہ میری یادوں سے نہیں جا رہی تھی۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، فرحان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا تاکہ یہ اچھا انسان بنے، والدین کی خدمت کرے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ فرحان جوان ہو گیا اور میری بیوی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ حالانکہ فرحان میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن میری حقیقی ساتھی تو میری بیوی تھی جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ ہمارے درمیان چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے تھے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس چیز سے واقف تھا۔ وہ مجھ سے بہت مخلص تھی، مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہوتا تو وہ میرا سہارا بنتی تھی۔ میں اس گھر میں بچے دیکھتا تھا،
अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखना चाहता था। लिहाजा एक मुनासिब रिश्ता देखकर मैंने अपने बेटे फरहान की शादी की। मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही समझता था, मगर अफसोस कि बहू मुझे ही इस घर पर बोझ समझती थी। वो मेरे खिलाफ अक्सर फरहान को भड़काती थी, मगर फरहान इसकी बातें अनसुनी कर देता था। शायद बहू को अब भी इसी बात का अफसोस था कि घर के सारे अखराजात मेरे पास रहते हैं और मैं इस घर का बड़ा था। फरहान को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी वो मुझसे ही मांगता था। आज जैसे ही फरहान घर आया तो बहू उसे कहने लगी कि मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप देखते हैं कि अब्बा जान कितनी तन्हाई महसूस करते हैं। अब तो दुकान भी किराए पर दी है और जब से आपकी माँ का इंतकाल हुआ है आपका बाप बिल्कुल तनहा रह चुका है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, किसी तरह अगर अब्बा की शादी कर दें तो इसको सहारा मिल जाएगा। फरहान ने जैसे ही इसकी ये बात सुनी तो अपनी बीवी से कहा कि तुम पागल तो नहीं होगी। अब्बा की उम्र अब 60 बरस से बढ़ चुकी है और अब इस उम्र में वो कैसे शादी करेंगे। लेकिन फरहान की बीवी इससे बार बार यही कह रही थी कि एक दफ़ा अब्बा से बात तो करें। मुझे इस बात का यकीन है कि अब्बा शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। इसके बाद फरहान ने अपने बाप से बात की कि हमारा इरादा है कि आपकी किसी बेवा से शादी कर दें। जिस पर फरहान का बाप ताहिर साहब गुस्से से चला उठा। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अब इस उम्र में शादी करूँगा। तुम मुझसे ऐसा मजाक करो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कह रहा था कि अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपको अफसरदा देखा है, आपके चेहरे पर उदासी है, इसलिए सोचा कि अगर आपकी बीवी होगी तो आपका ख्याल रखेगी और आपका दिल भी लगा रहेगा। लेकिन ताहिर साहब ने अपने बेटे से यही कहा कि दोबारा ऐसी बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरहान अपनी बीवी के पास आया और अपनी बीवी को डांट कर कहा कि मैं ना कहता था कि अब्बा मुझे डांटेंगे। तुमने अजीब बात की है। मैंने अब्बा से बात की तो अब्बा मुझ पर बरस पड़े। वो नाराज़ हो गए तो मैंने ऐसी बात क्यों की। उम्र के इस हिस्से में अब्बा शादी के बारे में सोच ही नहीं सकते और तुमने मुझे एक ऐसी बात करने को कहा। दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। आलिया दिल में सोचने लगी कि मेरा मंसूबा तो नाकाम ही रहा, क्योंकि इसका मंसूबा था कि जैसे ही फरहान के बाप की शादी हो गई तो फिर इसको संभालने वाली औरत आ जाएगी तो मेरी जान छूटेगी और फिर फरहान से कहकर हम अब्बा से अलग हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मंसूबा नाकाम रहा। आज आलिया की दोस्त इससे मिलने आई। आलिया ने अपनी दोस्त के लिए चाय बनाई। इसके बच्चे भी इसके साथ ही थे। वो खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, जबकि ताहिर साहब अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ने में मसरूफ थे। बच्चे बार बार इनके कमरे के सामने शोर करते और तंग करते और ताहिर साहब ने बच्चों को बड़े प्यार से कहा कि बेटा इधर मत खेलो, वहाँ जाकर खेलो। लेकिन वो बच्चे ही थे, बार बार इसे तंग कर रहे थे। आखिरकार ताहिर साहब को गुस्सा आ गया। इसने किताब बंद की और आलिया से कहा कि इन बच्चों को यहाँ से ले जाओ। कब का मैं मना कर रहा हूँ, बार बार मुझे तंग कर रहे हैं। कोई इतने शैतान बच्चे हैं, जिंदगी में ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। आलिया की दोस्त ने जब ये सुना तो इसे गुस्सा आया। इसने कहा अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं ठहर सकती। आलिया अपनी दोस्त की मन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो यही कह रही थी कि आपके ससुर ने मेरे बच्चों को डांटा है। कोई मेहमान के बच्चों से ऐसे कहता है। वो वहाँ से चली गई और जाते वक्त बड़ी खामोशी से आलिया के कान में कहा कि ये तुम्हारा ससुर जब तक हमारे साथ इस घर में रहेगा सुकून का सांस नहीं ले पाओगी। बेहतरी इसी में है कि अभी से अलग हो जाओ। फिर वो वहाँ से चली गई और आलिया यही सोचती रही कि मेरी दोस्त ठीक कह रही है, ससुर के होते हुए मैं इस घर में सुकून का सांस नहीं ले पाऊंगी। खैर इसने भी दिल में अपना पक्का इरादा कर लिया कि कभी न कभी तो मुझे ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा कि इस बुढ़े को घर से चलता करूंगी। आज शाम को ताहिर साहब वॉकिंग के लिए गए थे तो इसने अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 बरस की करीब थी वो कूड़े पर बैठकर कुछ कर रही थी। जब गौर किया तो पता चला कि वहाँ नान के टुकड़े पड़े थे, वो साफ करके इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर ताहिर साहब का दिल पिघल गया। वो इस औरत के पास आए और कहा कि बहन आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इस औरत ने एक बार ताहिर साहब की तरफ देखा और फिर कहा भाई आपकी मेहरबानी, मैं ठीक हूँ, मेरी किस्मत में इसी तरह के धक्के लिखे हैं। मगर ताहिर साहब ने बार बार इससे कहा कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे बड़ा भाई समझें और मेरे साथ मेरे घर चलें। इस पर वो औरत कहने लगी मुझे बहुत भूख है, 2 रोटियां खाऊंगी। ताहिर साहब ने कहा जितनी मर्जी आप खा लें,
لیکن میرے ساتھ تو چلیں۔ اس کے کپڑے بہت میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ طاہر صاحب اسے اپنے گھر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو عالیہ نے دیکھا کہ ایک میلی کچیلی عورت اس کے سسر کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے سسر سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس پر طاہر صاحب نے اپنی بہو کو بتایا کہ یہ بیچاری بھوکی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ اور اپنا کوئی جوڑا اسے دے دو تاکہ یہ صاف کپڑے پہن سکے۔ یہ سن کر عالیہ کا موڈ آف ہو گیا، لیکن وہ اپنے سسر کا کہنا کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے عورت کے لیے روٹیاں پکانا شروع کی اور اپنا ایک پرانا سا جوڑا دیا۔ طاہر صاحب نے اس عورت سے کہا کہ آپ غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ جوڑا پہن لیں۔ عورت نہا دھو کے کپڑے پہن کر طاہر صاحب کے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی مانگنے والی یا بھکارن ہے، ایک اچھے خاندان سے معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب کھانا اسے پیش کیا گیا تو بیچاری کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا کھا چکی تو اس نے طاہر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ طاہر نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو دیکھ کے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں، مجھے تو آپ پڑھی لکھی بھی معلوم ہوتی ہیں۔ جس پر اس عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں 10 جماعتیں پڑھی ہوں، مگر میرا مقصد اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا تھا، لہٰذا شادی کے بعد اپنے بچوں کو خوب پڑھایا، سلائی کڑھائی کر کے میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی اور ان کی اسکول کی فیسیں ادا کی۔ مگر جب میرے بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے مجھے مایوس کیا۔ پہلے ایک بیٹا انگلینڈ گیا، پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بھی وہیں بلوا لیا۔ اب وہاں 2 بیٹے جاب کرتے ہیں جبکہ تیسرا اپنی پڑھائی کر رہا ہے۔ شروع میں تو وہ کچھ پیسے بھی بھیجتے تھے، ہمارے حال حوال پوچھ لیتے تھے، لیکن اب تو وہ کال بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں پیسے بھیجتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی تنہا گھر میں رہی تھی۔ شوہر میرا بیمار رہتا تھا، اس کی دوائی کے اخراجات الگ تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروں۔ ایک ہی سہارا تھا اس گھر کا، جس کو میں نے فروخت کیا۔ یہ گھر تھوڑا بڑا تھا، اس کو فروخت کر کے ایک چھوٹا سا مکان لیا اور باقی جو پیسے بچے اس سے میں نے اپنے شوہر کا علاج کروایا، مگر اتنے علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور آخر کار مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنی نالائق اولاد تھی کہ باپ کی وفات پر بھی وطن واپس نہ آئے، نہ ہی انہیں اپنی ماں کا کوئی احساس ہے۔ اب میں اکیلی رہتی ہوں، کبھی کبھی جب بھوک زیادہ تنگ کرتی ہے تب بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر یا پھر ہوٹلوں کے سامنے رک جاتی ہوں۔ بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے شوہر کے پاس بھیج دے تاکہ زندگی کی یہ اذیت ختم ہو جائے۔ طاہر صاحب نے جب یہ سنا تو اس سے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، آپ میری بہن ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی بلکہ ہمارے گھر میں ہی رہیں گے۔ میں تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں اور تمہیں اس گھر میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ عورت حیران ہوئی، لیکن اس نے طاہر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ عالیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ اجنبی عورت اب ہمارے گھر میں رہے گی تو اسے بہت غصہ آیا۔ جب فرحان گھر آیا تو عالیہ اس کے کان بھرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے تمہارے باپ کی شادی کے بارے میں بات کی تو اسے بہت غصہ آیا، اب وہ ایک اجنبی عورت کو ادھر کیوں لے کر آئے؟ مجھے تو شک ہے کہ تمہارے باپ کا اس عورت کے ساتھ کچھ چکر ہے۔ یہ سن کر فرحان نے اپنی بیوی سے کہا کہ بکواس بند کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر فرحان نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اس نے کہا، یہ بے سہارا عورت ہے، بیچاری کی اولاد اسے چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئی ہے، اب یہ اکیلی رہتی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ فرحان یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر اب عالیہ کا چین ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس عورت کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ وہ عورت عالیہ کے ساتھ کام بھی کرتی تھی، کپڑے دھو کر بھی دیتی، جھاڑو پوچھا بھی لگاتی، لیکن اس کے باوجود عالیہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی۔ صبح صبح ہی اس نے فرحان سے کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، تمہارا باپ واقعی اس عورت کے ساتھ چکر ہے۔ آدھی رات کو یہ عورت تمہارے باپ کے کمرے سے واپس آ رہی تھی۔ حالانکہ یہ اس نے فرحان کے باپ پر ایک بہتان لگایا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ صبح ہی صبح اپنے باپ سے جھگڑنے لگا کہ اس عورت کو یہاں سے نکالے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ طاہر صاحب کو غصہ اور بیٹے کو سمجھانے لگے کہ بیٹا عقل کے ناخن لو، یہ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس پر فرحان نے اپنے باپ سے کہا کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ کا اس عورت کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہے۔ طاہر صاحب کو بہت غصہ آیا اور اس نے فرحان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس پر فرحان کا دماغ گھوم گیا۔
اس نے سب سے پہلے اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، پھر اس کا باپ سامنے آیا تو باپ کو بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب اس گھر میں داخل نہیں ہونا۔ عالیہ باپ بیٹے کو لڑوا کر کافی خوش تھی اور دل میں مطمئن ہو چکی تھی۔ فرحان جانتا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ کو نہ تلاش کیا، نہ ہی اس سے معافی مانگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ محلے کے کافی لوگ اس کے گھر کے باہر جمع تھے اور اس کے ساتھ طاہر اور وہ عورت بھی کھڑی تھی۔ محلے والوں میں سے مولوی صاحب آگے آئے اور فرحان سے کہا، بیٹا ہم تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے، مگر تم تو جاہلوں کے سردار نکلے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ ہم طاہر صاحب کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ اس محلے میں ہی رہے، بہت شریف انسان ہے۔ تمہیں یتیم خانے سے یہ ادھر گھر میں لائے تھے اور تجھے پالا پوسا، پورے محلے میں کو منع کیا کہ میرے بیٹے کو کبھی مت بتانا کہ یہ یتیم ہے، اور میں اسے یتیم خانے سے لایا تھا، اور تم نے اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اب تم اس گھر سے جاؤ گے ورنہ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ محلے والوں نے جب فرحان اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور طاہر اس عورت کے ساتھ وہاں رہنے لگے، فرحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شام سے پہلے ہی وہ گھر آیا اور اپنے باپ کے پیروں میں گر گیا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے معاف کر دینا۔ میں اپنی بیوی کے کہنے پہ آپ سے لڑ پڑا، بے شک میں خطا پر تھا، آپ تو میرے محسن ہیں، میں ابھی ابھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ جس پر طاہر صاحب نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ بیوی کو طلاق نہ دے اور اسے سدھرنے کا ایک موقع ضرور دیں۔ عالیہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے سسر سے معافی مانگی۔ اب فرحان اور عالیہ نے اس عورت کو بھی دل سے قبول کیا اور اسے اپنی ماں کا درجہ دیا۔ کچھ عرصے بعد طاہر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اسے فالج کا جھٹکا لگا۔ فرحان اپنے باپ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے والد کو اسپتال لے کر گیا، اس کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کا نام شائستہ تھا، وہ طاہر صاحب کا علاج کر رہی تھی۔ جتنے دن طاہر صاحب اس اسپتال میں ایڈمٹ رہے، لیڈی ڈاکٹر نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کا بہترین علاج کیا۔ پھر جب طاہر صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہوئے تب انہیں ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ بچپن میں ہی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتی تو اسی طرح میرا خیال رکھتی، اپنے باپ سے محبت کرتی۔ شائستہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ انکل شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن اسپتال میں پہلے دن ہی میں آپ کو پہچان چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے کہ جب ایک بار کسی انسان کا چہرہ دیکھ لوں پھر کبھی نہیں بولتا۔ طاہر صاحب حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تم کون ہو؟ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اس پر شائستہ نے طاہر صاحب کو بتایا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو آپ کی دکان کے سامنے بیٹھ کر آپ کے کھلونے دیکھتی تھی۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ آپ ایک نہ ایک دن مجھے ایک گڑیا ضرور دیں گے، کیونکہ میرے پاس گڑیا خریدنے کے پیسے بالکل نہیں تھے، مگر آپ نے گڑیا نہ دی، الٹا مجھے مارا اور پھر میں واپس لوٹ کر نہ آئی۔ یہ سن کر طاہر صاحب حیران ہوئے اور رو کر اس لڑکی سے معافی مانگنے لگے۔ شائستہ نے اس کے ساتھ ہاتھ پکڑا لیا اور کہا، انکل آپ ایسا نہ کریں، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرا مقصد آپ کو تکلیف یا دکھ دینا بالکل نہیں تھا۔ طاہر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی میں نے تجھے بہت تلاش کیا، یقین کرو اس دن کے بعد میں چین سے کبھی نہیں بیٹھا، مسلسل تمہیں تلاش کیا، ہاتھ میں کھلونا لے کر تمہیں ڈھونڈتا رہا، لیکن تم کہیں نہ ملی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر شائستہ نے یہی کہا، میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا تھا کہ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن اس دن آپ غصے میں تھے یا شاید کوئی اور بات تھی۔ آج کافی عرصے بعد طاہر صاحب کو ایک سکون محسوس ہوا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، اس لڑکی کا بوجھ جس سے وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، جسے اس نے بہت تلاش کیا۔ آج وہی لڑکی اس کے سامنے آ گئی اور اسے دل سے معاف بھی کر دیا تھا۔